بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نماز کا طریقہ، بالخصوص عورتوں کا جو اسلامی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا تھا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، جو کہ مرد حضرات کے لیے تھا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مرد کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے، اس فرق کو ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سبق کا نام ہے عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل۔ ٹھیک ہے، تو نماز کا طریقہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مکمل، اب جو فرق ہے وہ بتائیں گے۔ چلیے، سب سے پہلا فرق جو عورتوں کی نماز میں ہے کہ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو فرق ہے تو وہ ہے نیت کے وقت۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گی، بلکہ مونڈھے تک اٹھائیں۔ مونڈھا یعنی کندھے تک اٹھائیں۔ دوسرا فرق ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھیں گی، بلکہ بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا فرق کیا ہوا کہ نیت جو باندھنا ہے، وہ ہاتھ جو باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے نہیں باندھے گی عورتیں، بلکہ اپنے سینہ پر۔ ٹھیک ہے، سینہ پر نیت باندھے گی، ہاتھ باندھے گی، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صرف بائیں ہتھیلی پر داہنی ہتھیلی کو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے مرد اپنی ہتھیلی کو پکڑتے ہیں اس طریقے سے پکڑنا نہیں ہے، صرف ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا فرق ہے وہ دیکھیں آپ کہ رکوع میں زیادہ نہ جھکیں۔ عورتیں رکوع میں زیادہ نہیں جھکیں گی۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ رکوع میں مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ جھکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ اور سر کو برابر کر دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عورتیں ایسا نہیں کریں گی، بلکہ رکوع میں اتنا تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا ہی جھکنا عورتوں کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں پیٹھ کو سیدھا نہیں کریں گی، پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں۔ ٹھیک ہے، مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی گانٹھی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، گھٹنوں پر زور دینا ہے ان کو، لیکن عورتیں جو ہیں وہ گھٹنے پر زور نہیں دیں گی۔ چلیے، بلکہ محض کے معنی صرف ہاتھ رکھ دیں، یعنی گھٹنے پہ عورتوں کو صرف ہاتھ رکھنا ہے اور اتنا ہی جھکیں کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، پیٹھ اور سر کو برابر نہیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کشادہ یعنی کھول کر رکھیں گے رکوع کی حالت میں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کو ملا ہوا رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں، پیروں کو تھوڑا سا جھکا ہوا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں۔ دیکھیں یہاں پر حکم ہے، مردوں کے لیے حکم کیا تھا کہ وہ ہاتھ کو، ران کو، پنڈلی کو، پیٹ کو، سب کو الگ الگ رکھنا ہے، کھول کے سجدہ کرنا ہے، اور عورتیں جو کریں گی وہ سمٹ کر سجدہ کریں گی، یعنی بازو کروٹوں سے ملا دیں، اور پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے ملا دیں، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ یعنی یہ حکم جو ہے وہ پردے کے لحاظ سے کہ عورت کے لیے پردہ یہ کتنا زیادہ اہم ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے شریعت نے جب نماز کے اندر اتنا پردے کا لحاظ رکھا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کے لیے پردہ کتنا ہی ضروری ہے۔ چلیے، تو عورتیں جو ہے وہ سمٹ کر سجدہ کریں گی۔
اس کے بعد ہمارا فرق ہے کہ اور قاعدہ میں یعنی جب تشہد اتحیات وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے قاعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں. مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ بائیں قدم پر بیٹھتے ہیں اور سیدھا پیر کھڑا رکھتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ بائیں قدم پر نہیں بیٹھیں گی بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں. عورتیں جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں. ٹھیک ہے، یعنی بائیں طرف کا جو کولہا ہے سرین ہے اس کے اوپر بیٹھیں گی اور دونوں پیر داہنی طرف یعنی رائٹ سائڈ میں نکال دیں گی عورتیں. اب دیکھیں اگلا فرق، عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اکثر خواتین جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑے سے مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، اسی لیے شاید اس کا حکم دیا گیا کہ عورتیں بھی کیا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. بیٹھ کر نماز پڑھنا کیا ہے یہ یعنی جائز نہیں ہے. فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کریں، یعنی ان کو دوبارہ سے دہرائیں اور توبہ بھی کریں. یعنی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی عورت یا مرد کوئی بھی اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قیام وہ نماز کے اندر کیا ہے وہ یہ فرض کے اندر آتا ہے، ضروری ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی. ٹھیک ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا پھر بھی بہتر ہے. چلیے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا نماز کا ہو گیا طریقہ. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، عورتیں جو ہے وہ مرد کی امامت نہیں کر سکتی، یعنی مرد عورت کے پیچھے نماز پڑھے ایسا نہیں ہو سکتا. اور صرف عورتیں جماعت کریں یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے، صرف عورتیں بھی کیا وہ امامت نہیں کر سکتی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے عورت کیا ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے اس وقت میں موجودہ حالات کے اعتبار سے اس کو بھی علماء نے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو مسجدوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اسلام ہیں انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا. جب حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر کی خلافت آئی تو آپ نے جب وہاں پر حالات دیکھے تو آپ نے اس کو منع کر دیا. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں. چلیے آخری بات، عورتوں پر جمعہ اور عیدین یعنی دونوں عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، جمعہ کی نماز اور عید کی نماز واجب نہیں ہے. تو عورتیں جو ہے وہ جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کریں گی. ٹھیک ہے، اور عید کی نماز یہ عورتوں کے اوپر نہیں ہے. تو اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے علاوہ نماز اشراق وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن عید کی نماز اور جمعے کی نماز عورتوں کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو کافی ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہوا یا آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہے تو اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ جائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.